آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے لگے ہیں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اس کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جو پڑھنے کی مہارت ہے اس کو ہم کس طریقے سے بہتر بنائیں کہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہو اور ہمیں وہ فائدہ پہنچائے اور اس میں سے ہم کچھ گین کر سکیں۔ اب بات یہ ہے کہ یعنی مطالعہ کرنے والے، ایک انگریزی کی مشہور کہاوت کہ ریڈرز آر لیڈرز، یعنی مطالعہ کرنے والے ہی رہنما ہوتے ہیں۔ اس کہاوت کی جڑیں اس خیال میں پیوست ہیں کہ جو لوگ بڑے پیمانے پر پڑھتے ہیں وہ زندگی میں رہنمائی کرنے اور کامیاب ہونے کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہوتے ہیں۔ تو پڑھنا ایک بنیادی مہارت ہے اور جو ہمارے علم کو وسعت دینے سے لے کر تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو فروغ دینے تک کے امکانات کی دنیا کو کھولتی ہے۔ رے ریڈبیری نے ایک بار کہا تھا، آپ کو کسی ثقافت کو تباہ کرنے کے لیے کتابیں جلانے کی ضرورت نہیں، بس لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا عادت ڈال دیں۔ بس لوگ کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیں، ثقافت خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ یہ دور اندیشانہ بیان کم مطالعے کے نتائج کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ پڑھنا ہمیشہ سے عظیم لوگوں کی عادت رہی ہے۔ یہ ترقی، الہام اور نئے خیالات کے سب سے طاقتور ذرائع میں سے ایک ہے۔ پڑھنا آپ کی ذاتی ترقی میں ایک عظیم سرمایہ ہے۔ تاہم پاکستان میں اکثر لوگوں کی پڑھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ 2019 کی اینول اسیسمنٹ آف ایجوکیشن رپورٹ کے مطابق 6 سے 16 سال کی عمر کے صرف 49% بچے اردو یا اپنی علاقائی زبان میں کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چونکا دینے والی رپورٹ پڑھنے کی مہارت میں ایک اہم خلا کی نشاندہی کرتی ہے جس کے تعلیمی نتائج اور مستقبل کے مواقع پر شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ارلی گریڈ ریڈنگ اسیسمنٹ کے مطابق دوسری جماعت کے 49% بچے سادہ انگریزی متن کا لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اعداد و شمار پاکستان میں بچوں اور بڑوں میں پڑھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پڑھنے کی مہارت کو ہم کئی طریقوں سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ذیل میں ہم کچھ سرگرمیاں آپ کو بتائیں گے جنہیں آپ اپنے پڑھنے کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ سب سے پڑھے ہوئے مواد کا خلاصہ پیش کرنا۔ آپ نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ اور پڑھنے کی مہارت کو بہتر بنانے کا ایک مؤثر طریقہ خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصہ لکھتے وقت یہ پیش نظر رکھیے کہ متن میں کیا اہم ہے اور پھر اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ خلاصہ آپ کو اس بات کا یقین دلانے میں، اس بات کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آیا آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ واقعی سمجھتے ہیں اور اسے طویل مدت تک بہتر طور پر یاد رکھ سکتے ہیں۔ نیز کسی بھی متن کی مخصوص تفصیلات، مرکزی عنوانات اور معلومات کا اپنے کسی دوست سے اشتراک کرنا یا خلاصہ لکھنا اسے بہتر طریقے سے سمجھنے اور اپنے ذہن میں برقرار رکھنے میں معاون ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ جو ہے وہ پڑھتے وقت اہم نکات کو قلم بند کرنا۔ پڑھنے کے دوران اہم نکات لکھنا آپ کے پڑھنے کی مہارت کو بہتر بنانے کا ایک اور انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ آپ افسانوی ادب یا سائنس جنرل یا کوئی اور تاریخی کتاب پڑھتے ہوئے نئے الفاظ یا اپنے تاثرات لکھ سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور جب آپ مؤثر انداز میں اہم نکات قلم بند کر لیتے ہیں تو سوالات اپنی تفہیم اور متن کو اچھے انداز میں جوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح چارٹ، جدول
ڈائیگرام، گراف بنانا اور موضوعات کے ذریعے خیالات کو واضح کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو متن کے نتائج اخذ کرنے میں مدد کریں گے۔ پڑھنے کی کلیدی حکمت عملی استعمال کرنا۔ جب آپ مختلف عبارتیں پڑھتے ہیں تو آپ کئی کلیدی حکمت عملیوں کو اپنا کر اپنی جو صلاحیت ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی متن کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کی اس ساخت کو معلوماتی، تحقیقی، ہدایتی یا تدریسی ساخت کے طور پر پہچان سکتے ہیں۔ آپ مختلف جو متون ہوتے ہیں ان کی اہم خصوصیات، مثلا مرکزی موضوعات، مسائل اور ان کا حل یا تقابلی نظریات کی بھی شناخت کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ متن کی خصوصیات کی نشاندہی کر کے، مختلف امور کے مقاصد کا تعین کر کے اور نوٹس لے کر اپنے پڑھنے کی مہارت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مقصد کا تعین۔ مختلف عبارتوں کو پڑھتے ہی ان کے مقصد کا تعین کرنے کی مشق کیجیے۔ تھوڑا سا غور کیجیے کہ مختلف تحریریں کیوں لکھی گئی اور ان سے کیا نکات، مرکزی خیال یا مزید موضوعات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پڑھنے کے مقصد، مثلا معلومات تلاش کرنا، دی گئی ہدایات پر عمل کرنا یا کہانی سے لطف اندوز ہونے کی شناخت کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ وہ متن کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس متن سے کلیدی خیالات اور تفصیلات تلاش کر سکتے ہیں جو اس مقصد کی تکمیل میں مددگار۔ متن کے ذیلی عنوانات کو پہلے سے پڑھنا۔ پڑھنے کی مہارت کو بہتر بنانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ متن کا جائزہ لیجیے اور سرسری مطالعہ کیجیے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے آپ عنوانات، ذیلی عنوانات، موضوعاتی سطور اور دیگر متن کی خصوصیات کا جائزہ لے سکتے ہیں تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آگے آپ کیا پڑھیں گے۔ پیش کی عنوانات پڑھنا آپ کو اس متن کے پس پردہ بنیادی خیالات کو تشکیل دینے میں مدد دے سکتا ہے۔ پڑھنے کے لیے اہداف کو مقرر کرنا۔ اپنے لیے پڑھنے کے اہداف کا تعین کرنا ممکن اور ضروری ہے تاکہ وسیع ذخیرہ الفاظ تیار کیا جا سکے، مختلف متون کی گہرائی سے سمجھ حاصل کی جا سکے اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اسے اپنے نقطۂ نظر سے جوڑنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنا سکیں۔ اگر آپ طب، ریاضی، معاشیات، ٹیکنالوجی یا کسی دوسرے مضمون میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اس موضوع سے متعلق مختلف الفاظ کو سیکھنے کا ہدف مقرر کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں آپ غیر مانوس الفاظ کے معنی دریافت کر سکتے ہیں جو آپ کے ذخیرہ الفاظ کو وسیع کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ آگے، ہر روز پڑھنے کے لیے وقت نکالنا۔ بلا ناغہ پڑھنے کی مشق اور عادت آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ یہ مشق بالآخر آپ کو پڑھنے کی مہارت کو فروغ دینے میں مدد کرے گی اور آپ ہر روز پڑھنے کے لیے 10 سے 15 منٹ مختص کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پڑھنے کی مہارت بہتر بنانے کے لیے روزانہ وقت نکالیں تو آپ اخبار کے مضامین، افسانے، میگزین کی اشاعتیں یا کسی اور قسم کی پیچیدہ متن کو پڑھ کر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر کرنا ہے۔ مختلف الفاظ کا مطلب جاننا متن کے مفہوم کو سمجھنے میں آپ کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اپنے الفاظ کے ذخیرے کو بہتر بنانے کے لیے آپ درج ذیل کام کر سکتے ہیں۔ الفاظ کی سمجھ کی اپنی موجودہ سطح کا اندازہ لگانے کے لیے کسی آن لائن الفاظ کا کوئز لیجیے۔ آپ ہفتے میں 1 یا 2 بار فلیش کارڈز کے ذریعے ایسے الفاظ پر اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کیجیے جن کا مطلب آپ نہیں جانتے۔ زبانی اور تحریری بات چیت میں نئے سیکھے ہوئے الفاظ استعمال کرنے کی مشق کیجیے۔ کسی مخصوص سیاق و سباق میں کسی لفظ کے مطلب کا اندازہ لگانے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت اپنائیے۔ جب بھی آپ کوئی کتاب یا عبارت پڑھیں تو غیر مانوس الفاظ کی فہرست بنائیے اور لغت سے ان کے معنی تلاش کیجیے۔ متن کے بارے میں سوالات کے ساتھ پڑھنا، آپ جو متن پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوالات پوچھنا
آپ کے پڑھنے کی سمجھ کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو موضوعات، گراف، اشکال، تصاویر، ڈایاگرام اور متن کے دوسرے اجزاء کو دریافت کرنے کے قابل بنا کر آپ کی مجموعی سمجھ کو بھی وسیع کر سکتا ہے، جن کے بارے میں آپ بصورت دیگر شاید تفصیل اور باریکی سے جاننے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی متن پڑھتے ہوئے آپ اپنے آپ سے درج ذیل سوالات پوچھ سکتے ہیں کہ مصنف نے کتاب کا آغاز اسی مقام سے کیوں کیا؟ کتاب کے مختلف کرداروں میں کس قسم کا تعلق ہے؟ پڑھتے وقت آپ اس وقت تک مرکزی کردار کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا کوئی ایسے موضوعات ہیں جو پوری کتاب میں تسلسل کے ساتھ سامنے آتے ہیں؟ کہ ایسا ہے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے سوالات جتنے زیادہ مخصوص ہوں گے، متن اور اس کے معنی میں مزید بصیرت حاصل کرنے کے اتنے ہی زیادہ امکانات ہوں گے۔ سیاق و سباق کے اشارے استعمال کرنا۔ سیاق و سباق کے اشارے کا استعمال یہ سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو استعمال ہونے والے تمام الفاظ کا علم نہ بھی ہو، سیاق و سباق کے اشارے کچھ مخصوص الفاظ جن سے آپ واقف نہیں کہ ارد گرد کے الفاظ اور جملوں کی صورت میں مل سکتے ہیں۔ سیاق و سباق کے اشارے استعمال کرنے کے لیے آپ جملے کے کلیدی ٹکڑوں کو یا خیالات پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اور ان کی معلومات کی بنیاد پر کسی جملے یا پیراگراف کے مرکزی خیال کو اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے الفاظ کو بھی تلاش کر سکتے ہیں جو کسی مخصوص لفظ کے مترادف یا متضاد ہیں، جن کا مطلب پہلے سے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے مرکزی خیال تلاش کرنا۔ کسی پیراگراف یا مضمون کے مرکزی خیال کی نشاندہی کرنے سے آپ کو مضمون کی اہمیت کا تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کیوں ضروری ہے، اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ مصنف کیا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پڑھتے وقت ہر چند پیراگراف کے بعد رکیے اور دیکھیے کہ کیا آپ اس متن کے مرکزی خیال کو سمجھ سکے ہیں۔ اس کے بعد مزید سمجھنے کے لیے مرکزی خیال کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ پڑھنے کے مواد کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ اگر آپ طویل یا زیادہ مشکل متن پڑھ رہے ہیں تو اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے پر غور کیجیے۔ مثلا آپ ایک وقت میں 2 پیراگراف پڑھیے اور پھر جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا فوری خلاصہ کرنے کے لیے رکیے۔ متن کو یوں چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنا آپ کو زیادہ پرجوش انداز میں مگر بغیر تفہیم کے پڑھنے کی بجائے کم مغلوب ہونے میں مدد دے سکتا ہے اور آپ کو متن میں موجود معنوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا ایک بہتر موقع فراہم کر سکتا ہے۔ روانی سے پڑھنے کا جائزہ لینا۔ پڑھنے میں اپنی روانی کا جائزہ لینا بھی آپ کے پڑھنے کی فہم کی مہارتوں پر کام کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، جس سے آپ اپنے پڑھنے کی مشق اور عادات کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف طے کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان کتابوں یا تحاریر کے لیے درست ہے جو آپ کو مشکل لگتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کے لیے اپنے لیے ایک ایسے مقصد کا تعین کیجیے جس سے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہنے کی بجائے کہ آپ 2 دن میں ایک پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں، یہ عہد کیجیے کہ آپ ایک رات میں اس کتاب کے صرف 3 ابواب پڑھیں گے۔ یہ آپ کو اپنے اہداف تک پہنچنے میں مدد دے گا اور ہر نشست کے درمیان آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے آپ کو مناسب وقت بھی فراہم کرے گا۔ مطالعہ کرنے والے واقعی رہنما ہیں۔ پڑھنا ایک اہم ہنر ہے جو علم میں توسیع، تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو فروغ دینے اور زبان کی مہارت کو بہتر بنانے سمیت متعدد فوائد فراہم کرتا ہے۔ تاہم پاکستان میں افراد، خاص طور پر بچوں میں پڑھنے کی صلاحیتوں میں نمایاں فرق ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں پڑھنے کے کلچر کو فروغ دینے، کتابوں اور ڈیجیٹل وسائل تک رسائی بڑھانے، لطف اٹھانے کے لیے پڑھنے کی حوصلہ افزائی اور اساتذہ کے لیے تربیت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے ہم پاکستان میں افراد کی پڑھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور انہیں کامیابی کے راستے پر گامزن کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ تھی ہم نے کچھ باتیں آپ سے شیئر کی کہ ہم کس طرح سے اپنی جو پڑھنے کی صلاحیتیں ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں کیسے مہارت حاصل کرتے ہیں کہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں کیسے ایک اچھا بینیفٹ دے سکتی ہے، اچھا فائدہ دے سکتی ہے کہ جب ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر وہ ہمیں فائدہ بھی دے گی انشاءاللہ۔ الفاظ کی طاقت کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔